صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کتاب کی 2 جلدیں ہیں، یہ جلد اول ہے، اس میں کبیرہ گناہوں کا بیان ہے، اور یہ کتاب لکھی ہوئی شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی۔ اس میں درود پاک کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث پاک لکھی ہے صفحہ نمبر 384 پر، مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے۔ حدیث نمبر ہے 21300۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں فرائض کے علاوہ اپنا سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھنے میں صرف کروں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے اللہ عز و جل تمہاری دنیاوی اور اخروی پریشانیوں میں تمہاری کفایت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ ربیع النور شریف میں سلسلے مدنی چینل پر چل رہے ہیں، ان میں ایک سلسلہ فیضان قصیدہ نور میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بدنہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھے کام میں جتنی نیتیں اچھی زیادہ ہوں گی، اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ آئیے نیتیں کرتے ہیں، حاضرین بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا حسب موقع عز و جل کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، تعظیم علم دین کی خاطر 2 زانوں بیٹھوں گا۔ عملی طور پر بیٹھ بھی جائیں بھائی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پڑتی ہے نوری بھرن امڈا ہے دریا نور کا، پڑتی ہے نوری بھرن امڈا ہے دریا نور کا، سر جھکائے کشت آتا ہے اہلا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بھرن کہتے ہیں تیز بارش کو، عمدہ اس کا مطلب ہے جوش مارتا ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نوری
तेज बारिश बरस रही है। तो आला हज़रत लिख रहे हैं, सर झुका ए किश्ते कुफ्र, ए कुफ्र की खेती, किश्त का मतलब कुफ्र, ए कुफ्र की खेती सर झुका, नूर का सैलाब आ रहा है। कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की नूरी तेज बारिश हो रही है और नूर का दरिया मौजें मार रहा है। ए कुफर की खेती सर झुका ले, नूर का सैलाब आ रहा है। सुभान अल्लाह, ये तुझे खसो खाशात की तरह बहा कर ले जाएगा। जब हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, आपकी जलवा नुमाई हुई, आपकी तशरीफ आवरी हुई, दुनिया का हाल अच्छा नहीं था और अरब का हाल तो सबसे बुरा था, जहां मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। और अखलाकी हालत ऐसी खराब थी, ये सीरत मुस्तफ़ा किताब है, मकतबतुल मदीना की मतबूआ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुतालिक लिखी गई किताबों में आसान तरीन और सुभान अल्लाह अल मदीनतुल इल्मिया जो दावा इस्लामी का शोबा है उसने इसकी तखरीज भी की है। आसान भी है और जामे भी है, इसको पढ़ने का मशवरा नियत कर लीजिए। माशाल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन भी पढ़ें, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, सीरत मुस्तफ़ा भी तो पढ़ें। अरब की अखलाकी हालत क्या थी, इंसानी दिलो दिमाग बस वहम परस्तियों के शिकार, दरख्त, चांद, सूरज, पहाड़, दरिया को बेवकूफ लोग अपना महबूब समझते थे। अकायद की खराबी, अमाल की खराबी, अफ़आल की खराबी, कत्ल, राज़नी, जुआ, शराब नोशी, हरामकारी, औरतों का इग़वा, खुद अपने हाथों अपनी बच्चियों को कब्र में गाड़ देते थे, अयाशी, फहाशी, अस्तगफिरुल्लाह, गंदे गंदे काम, घिनौने अमल उनकी बस वो शरिस में थे। छोटे बड़े सब गुनाहों के पुतले बने हुए थे, पाप के पहाड़ बने हुए थे। मगर सुभान अल्लाह, आला व फरमारे, सर झुका एक किश्ते कुफ्र आता है अहला, यानी सैलाब, नूर का सैलाब आ रहा है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी पर कुफ्र का सर झुक गया। मजीद अगले शेर में लिखते हैं, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, दौर था दिल जल रहा था, तुमको देखा हो गया, तुमको देखा हो गया, ले जा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा। सुभान अल्लाह। ऐलान नबूवत के आगाज में नारियों का दौर था, काफिरों का गलबा था, कुफ्र का गलबा था। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर की किरणें बिखरने लगी, कुफ्र का जोर टूट गया और नूर का कलेजा ठंडा हो गया और अब क़ियामत तक नूर का, इस्लाम का गलबा रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बहुत जुल्म व जफा की आंधियां कुफार ने चलाई, आपको ईज़ाएं पहुंचाई, मगर इस्लाम गलबा पाकर रहा और इंशाअल्लाह अब क़यामत तक गालिब ही रहेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कुफार ने, आपको काहिन कहा, माज़अल्लाह, साहिर कहा, शायर कहा, मजनून कहा, शरीर लड़के पीछे लगाए जो रास्तों में आवाजें कसते, भक्तियां कसते, गालियां देते, माज़अल्लाह, और गुस्ताखियां करते, शोर मचाते, माज़अल्लाह, आपके जिस्मे अनवर पर पत्थर फेंकते, रास्तों में कांटे बिछाते, जिस्म मुबारक पर नजासा डालते, धक्के देते, आपकी नाजुक गर्दन पे चादर का फंदा डालकर गला घोटने की कोशिश की गई, और भी तरह तरह के जुल्म सितम आप पर ढाए गए, मगर
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا. نسخ ادیاں کر کے خود قبضہ دکھایا نور کا. تمام دین منسوخ ہو گئے، دین مصطفیٰ آ گیا. سبحان اللہ. تاجور نے کر لیا، تاجور نے کر لیا چالا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑا ہے باڑا. تاجور کا مطلب ہے بادشاہ. ہمارے آقا تاجور ہیں، مکے کے تاجور ہیں، مدینے کے تاجور ہیں، عرب کے تاجور ہیں، عجم کے تاجور ہیں، زمین کے بادشاہ ہیں، آسمان کے بادشاہ. جی ہاں، جب وہ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانی ہیں، 2 وزیر زمینی ہیں. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے ہوتے ہیں نا. آسمانی وزیر کون ہے؟ جبریل و میکائیل علیہم السلام. اور زمینی وزیر کون ہے؟ صدیق و عمر رضی اللہ عنہما. تاجور نے کر لیا کچا علاقہ نور کا. کچا علاقہ یعنی نئے سرے سے وہ علاقہ کسی کے نام ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کچا علاقہ کرنا. تو سبحان اللہ، سارے دین منسوخ ہو گئے اور نور کا قبضہ ہو گیا. کس کا؟ دین اسلام کا قبضہ ہو گیا پوری دنیا پر. اور اسلام کی نورانی حکومت کو میرے نوری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا کر دیا، مضبوط فرما دیا. اور یاد رکھیے اب قیامت تک دین ایک ہی ہے. کون سا دین؟ دین اسلام. دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. جی ہاں، یہ پکی بات ہے، کنفرم بات ہے. چنانچہ قرآن پاک میں پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. تفسیر خزائن العرفان. اس کے علاوہ کوئی اور دین مقبول نہیں. یہود و نصارہ وغیرہ کفار جو اپنے دین کو افضل و مقبول کہتے ہیں، اس آیت میں ان کے دعوے کو باطل کر دیا. سچا دین کیا ہے؟ دین اسلام. سبحان اللہ. اسی پارے کی اسی سورت کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوتا ہے، سنیے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں ضیاءکاروں یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے کیا ہوا کہ دین اسلام پھیلا، مضبوط ہوا اور اب اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. نسخ ادیاں کر کے خود قبضہ بٹھایا نور کا. تاجور نے، ہمارے آقا نے، ہمارے شہنشاہ نے، شاہ بہروبر نے، تاجور نے کر لیا چالا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی. علاقہ اور علاقہ، اس کا فرق آپ کو بتا دوں.
مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں. علاقہ کسی زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور علاقہ اس کا مطلب ہے تعلق, رشتہ, ٹھیک ہے. زبر و زیر سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں گے تو دینی معلومات کے ساتھ ساتھ دنیاوی معلومات کا بھی اضافہ ہو جائے گا. فیضان سنت پڑھیں, آپ کی ادائیگی درست ہو جائے گی. الحمدللہ, سبحان اللہ. نور کی آمد اور نور کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ابھی جو آپ نے سلسلہ مرحبا فرمایا, اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 032121389 اور 03092612 پر SMS یا فون پہ @مدنی چینل.com پر میل کر سکتے ہیں.